بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہم بھی اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے خوبصورت موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا کر سکتا ہے، ہمارے دلوں کو منور کر سکتا ہے اور ہمیں اپنے رب کے قریب کر سکتا ہے۔ یہ موضوع ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں۔ ہم سبھی ان ہستی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جن نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس ہستی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں ان کی پسند کیا تھی، وہ کن چیزوں سے الفت رکھتے تھے؟ آج ہم انہی باتوں پر غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان پسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر نہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنائیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ پہلی جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ تھی صفائی اور پاکیزگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی۔ یہ صرف ظاہری صفائی نہیں تھی بلکہ پاکیزگی بھی شامل تھی۔ جسم کی صفائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے۔ فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ دن میں 5 بار وضو کرنا، غسل کرنا اور خوشبو لگانا آپ کی سنت تھی۔ لباس کی صفائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور سفید لباس کو ترجیح دیتے تھے۔ جمعہ کے دن خاص طور پر صاف لباس پہنتے تھے۔ گھر اور محلے کی صفائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ گھروں کو صاف ستھرا رکھنا اور کچرے سے پاک رکھنا آپ کی تعلیمات کا حصہ تھا۔ آپ اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ مسواک یا اچھے ٹوتھ برش کا استعمال کریں۔ طرح حضور کی سنت کو تازہ کریں، مسواک استعمال کریں، روزانہ نہانے کی عادت اپنائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خاص کر نماز کے لیے۔ اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف رکھیں۔ یاد رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ دوسری پسندیدہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بے حد پسند تھی۔ آپ جب باہر تشریف لاتے یا مسجد میں جاتے تو بہترین خوشبو استعمال فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی۔ خوشبو انسان کے مزاج پر اچھا اثر ڈالتی ہے اور اسے تازگی بخشتی ہے۔ یہ نہ صرف انسان کو جسمانی طور پر خوشگوار بناتی ہے بلکہ اس کی روحانی کیفیت کو بھی بہتر کرتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ اچھی اور حلال خوشبو کا استعمال کریں۔ خاص طور پر نماز، جمعہ اور لوگوں سے ملاقات کے بعد خوشبو لگائیں۔ یاد رہے، یہ تکبر کے لیے نہیں بلکہ سنت پر عمل اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے ہو۔ تیسری چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ تھی شیریں چیزیں اور شہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیریں یعنی میٹھی چیزیں اور خاص طور پر شہد بہت مرغوب تھا۔ قرآن میں شہد کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحت اور تندرستی کے لیے مفید بتایا ہے۔ کدو اور جو کا دلیا، کدو کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور جو کا دلیا جس کو تلبینہ بھی کہتے ہیں آپ کو بہت پسند تھا۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ اپنی خوراک میں شہد کو شامل کریں۔ صبح کے بعد گرم پانی میں شہد ملا کر پی سکتے ہیں۔ میٹھی چیزیں اعتدال میں کھائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کدو اور جو کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چوتھی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی وہ سادگی اور تواضع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی اور تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ گزاری۔ لباس اور رہن سہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عاجزی دکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ہوتا تھا۔ کھانے میں تکلف نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی پر اپنی برتری ظاہر نہیں کی۔ عام لوگوں میں گھل مل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے اور کسی فقیر یا غلام کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ اپنی زندگی میں ایک سادگی اپنائیں۔ لباس، کھانے پینے اور رہن سہن میں بے جا تکلفات سے پرہیز کریں۔ لوگوں سے عاجزی سے پیش آئیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کریں۔ پانچویں چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ نرم خوئی اور محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی، محبت اور شفقت بہت پسند تھی۔ آپ نے کبھی کسی پر سختی نہیں کی، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ بچوں اور عورتوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھاتے، بوسہ دیتے
اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی، جانوں پر رحم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوں پر رحم کا درس بھی دیا۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں، غصے کو قابو میں رکھیں اور درگزر کرنا سیکھیں۔ اپنے خاندان، بچوں اور والدین کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ جانوروں پر رحم کریں۔ چھٹی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ تھی اجتماعی زندگی اور باہمی اخوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی زندگی اور مسلمانوں کا آپس میں جڑ کر رہنا بہت پسند تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو آپ نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر زور دیتے تھے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ خیر خواہی، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا آپ کی پسندیدہ عادت تھی۔ ہم اپنی زندگی میں سے کیسے شامل کریں؟ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ 7ویں جو اچھی خصوصیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ تھا عدل اور انصاف۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل انصاف سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑا، کسی کی سفارش کبھی قبول نہیں کی۔ انصاف کے معاملے میں بھی آپ نے کبھی کسی کی سفارش قبول نہیں کی۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں انصاف سے کام لیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، کاروبار کا یا معاشرتی۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ اور 8ویں جو خصوصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ تھی شکر گزاری اور قناعت پسندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور جو ملتا اس پر قناعت فرماتے، تنگی میں بھی شکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے۔ دنیاوی حرص سے دوری اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چمک دمک کو کبھی اہمیت نہ دی اور سادہ زندگی گزاری۔ ہم اپنی زندگی میں سے کیسے شامل کریں؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا احسان مانیں، دنیاوی حرص سے بچیں اور جو کچھ میسر ہے اس پر قناعت کریں۔ 9ویں خصوصیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، سچائی اور ایمانداری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور امانت داری بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ قول و فعل کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل سچائی پر مبنی تھا۔ امانت میں خیانت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کریں، کاروبار اور لین دین میں ایمانداری کو اپنا شعار بنائیں۔ میرے پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں صرف چند اشیاء یا عادات نہیں تھیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی تھا جو انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا پیغام تھا۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے۔ آئیے آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ ان خوبصورت سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے گھروں میں، اپنے کام کی جگہوں پر، اپنے معاشرے میں ان اصولوں کو نافذ کریں۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو اپنائیں گے، صرف ہماری دنیاوی زندگی سنورے گی بلکہ ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔